بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق جنہیں ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اپنے کاموں میں مصروف لاتعداد فرشتے موجود ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں۔ ہاں، اگر وہ کبھی انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے پاس آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق پیدا ہوئے، ان میں سے بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل امین کی 600 پر دیکھے گئے اور ہر پر نے آسمان الہی کو گھیر رکھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھرتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کے بارے میں بتانے کی مجھے اجازت ہے، جس کے پاؤں سب سے نچلی زمین یعنی 7ویں زمین میں اور اس کے کندھوں پر عرش، اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندوں کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں نہ کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ واضح ہے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آپ علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے فوراً گوشت پیش کیا، مگر انہوں نے تناول نہ کیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا۔ وہ دن رات فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں، وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی اور غفلت نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مقام پر خود فرشتوں کی بات آئی ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی اور نہیں چاہتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی زیادہ تعداد میں آسمان پر فرشتے موجود ہیں۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں کہیں 4 انگلیوں جتنی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہیں۔
فرشتوں میں سے ایک اہم خصوصیات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی انسان کی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والا پہچانے۔ انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کے لیے فرشتوں کو طاقت نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر اشکال اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں، یہ فرشتے۔ سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے، اور حضرت مریم کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ طاقت عطا کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لبھان کیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی تمام باتیں سن چکی، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا ہے وہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو بھی چاہیں اس فرشتے کو حکم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیر کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو لا کر ملا دوں جن سے یہ لوگ پس جائیں۔ اسی طرح سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت اور طاقت کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زورا ہے۔ فرشتے اپنا ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی وغیرہ کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی وہ اسی وقت وہاں پہنچ جاتے اور اپنا کام احسن طریقے سے انجام دیتے۔ جس طرح سے انسان کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن فرشتے اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور وہ تب سے زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں وہ انہیں بخوبی انجام دیتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لائے گا جب کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی صورتحال کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظیم اور عزت والی ہے باقی رہے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ امید کرتی ہوں کہ فرشتوں کے جہاں کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن ملی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور میرے ساتھ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی خوبصورت نصیحت بھری کہانی۔
اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو حامی و ناصر مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔